إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں اس ماہ صیام اور ماہ مبارک کی آمد ہے یہ نیکیوں کا فصل بہار ہے دعاؤں کا مہینہ ہے راتوں کے قیام اور قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کی خوشخبری صحابہ کو دیا کرتے تھے مسند احمد اور سنن نسائی کی ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کی آمد کے موقع پر فرمایا تھا قد جاءکم شہر رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. شہر مبارک، جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے ہر عمل میں برکت ہے. کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں. یہ خالق کائنات کا ایک شرعی فریضہ ہے جو تمہارے پاس آ چکا اور تم پر سایہ فگن ہو چکا. آگے آپ فرماتے کہ تفتح فیہ ابواب الجنان، اس مہینے میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. من حرم خیرہ فقد حرم الخیر فقد حرم، جو لوگ اس رات کی خیر و برکت سے محروم کر دیے گئے وہ ہر نیکی سے محروم ہیں. تو یہ آپ کا ایک خطبہ جو آپ نے رمضان کی آمد سے قبل ارشاد فرمایا تھا، اس حدیث کو بعض علماء نے رمضان کی مبارکباد دینے کا اصل قرار دیا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس مہینے کی آمد کی بشارت دی، خوشخبری سنائی، اور یقیناً ایک ایسے مہینے کی آمد جس میں جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ ایک عظیم الشان بشارت ہے. ایک ایسے مہینے کی آمد جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ ایک عظیم الشان بشارت ہے. اور ایک ایسے موسم کی آمد جس میں شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور انہیں قید کر کے پھینک دیا جاتا ہے، یہ ایک عظیم الشان بشارت ہے. ایک ایسے مہینے کی آمد جس میں ایک رات ایسی ہے جس کا احیاء، جس کی عبادت تقریباً 85 سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے. یہ ایک عظیم بشارت ہے. جب یہ سب کچھ ہے تو اس مہینے کو پا لینے کے بعد محرومی بہت بڑی محرومی ہے. اور جو شخص اس مہینے کی برکات سے مستفید نہ ہو سکا، یقیناً وہ بدبخت ہے، شقی اور محروم ہے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تبشیر یا بشارت یا تہنیت دینے کا انداز. ان مخصوص فضائل کا ذکر جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر آمادہ کریں گے.
رمضان کے روزے فرض ہیں اور یہ اسلام کا ایک رکن ہے، چوتھا رکن۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنا 5 ستونوں پر ہے۔ وہ عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، پہلا ستون یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دی جائے کہ اللہ تعالی اکیلا معبود حق ہے اور باقی معبود جو بنائے گئے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں، اور یہ گواہی دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو شہادتین کہا جاتا ہے، 2 گواہیاں، اور یہ 2 گواہیاں اسلام کا پہلا رکن۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کرنا جس میں طاقت ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روزہ جو ہے وہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، جس میں اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، تعمیر کی گئی ہے، اور ستونوں کے منہدم ہونے سے عمارت منہدم ہو سکتی ہے۔ لہذا ہر ستون، ہر رکن اپنے مقام پر بڑی اہمیت کا حامل۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص اس مہینے کو پالے وہ روزے رکھے۔ ہاں اگر مرض یا سفر کا عارضہ ہے تو آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک خاتون کے مخصوص ایام اگر چل رہے ہیں تو وہ روزے قضا کرے گی، بعد میں رکھے گی۔ کل ایک خاتون کی طرف سے سوال آیا کہ مخصوص ایام رمضان میں اگر آتے ہیں تو ان کی بندش کے لیے کسی دوائی کا استعمال، کسی ٹیبلٹ کا استعمال جائز ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ معاملہ اللہ رب العزت نے بنات آدم پر رکھا ہے، لکھا ہے، اور اس کی شرعی ہدایت موجود ہے، اور وہ ہے روزے کی قضا۔ جبکہ اس دورہ کو روکنا شرعاً درست نہیں، اور بہت سے امراض کا یہ باعث بھی ہو سکتا ہے۔ حج کا معاملہ الگ ہے۔ ان حج کے موقع پر بعض علماء نے ایک خاتون کو اگر اس عارضے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے تو ٹیبلٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ درست ہو سکتا ہے، کیونکہ حج مخصوص ایام کی ایک عبادت ہے، اور اس میں سفر کے مراحل طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتے ہیں، لہذا اس موقع پر یہ استعمال روا ہے، مگر رمضان میں نہیں، کیونکہ رمضان میں شریعت نے راستہ آپ کو بتا دیا کہ آپ قضا کیجئے، بعد میں رکھیے، جب بھی سہولت ہو، پورا سال موجود ہے آپ کے پاس، سردی کے دنوں کا انتخاب کر لیجیے اور آسانی سے یہ فریضہ مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ روزے فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو
تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے قبل اقوام پر فرض کیے گئے تھے، تم سے قبل امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ فریضہ اس قدر محبوب ہے کہ ہر امت کو دیا گیا اور ہر امت پر روزے فرض کیے گئے. مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اور تقوی اختیار کر سکو، ایک ایسی تربیت حاصل کر سکو جو تمہیں واقعتاً متقی بنا دے. یا بچنے کا معنی یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ سکو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال. روزہ ایک ڈھال ہے، جیسے تم لوگ میدان جنگ میں ڈھال استعمال کرتے ہو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، روزہ بھی ایک ڈھال ہے. اسے دنیا میں ڈھال بناؤ شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو پھر یہ مرنے کے بعد ڈھال بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے، اس کے قہر سے، اس کے غصے سے، اس کے غضب سے اور اس کی وعیدوں سے بچ سکو. یہ ایک مقصدیت ہے اور یہ آیت کریمہ بڑی قابل غور ہے، کیونکہ آیت کریمہ ہم پر روزے فرض قرار دے رہی ہے. تو اس عمل کی فرضیت کو سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے امر کو پورا کر کے اس مہینے کا حق ادا کیا جائے. مگر یہاں امر ملحوظ یہ ہے کہ یہ امر اہل ایمان کے لیے. اس کا معنی یہ کہ روزہ رکھنے سے قبل مومن ہونا ضروری ہے، مومن بننا ضروری ہے. یہاں دو منزلیں ہیں، ایک یا ایھا الذین آمنوا اور دوسری کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. یہ خطاب اہل ایمان سے ہے، تو اہل ایمان ہونا ضروری. اور ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. جیسے اسلام کے 5 ارکان آپ نے سنے، اس طرح ایمان کے 6 ارکان. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان کے 6 ارکان ہیں، جن ارکان پر، بنیادوں پر ایمان کی عمارت قائم ہے. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا. اور نمبر 5 یوم آخرت، قیامت پر ایمان لانا. اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا، اچھی ہو یا بری ہو. ان 6 بنیادوں پر ایمان کی عمارت قائم ہے، اور کسی بنیاد میں کوئی خلل ایمان میں خلل کا سبب ہوگا. اور اگر ایمان میں خلل ہوگا تو یا ایھا الذین آمنوا کا مرحلہ اسی میں انسان ناکام ہو جائے گا. پھر کتب علیکم الصیام کا فائدہ نہ ہوگا. مثلا ایمان باللہ جو پہلا رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی جو سب سے قوی بنیاد ہے وہ توحید باری تعالی ہے. اگر کسی کے دل میں، کسی کے عقیدے میں توحید کی بابت خلل ہے
تو اس کا ایمان مستقیم نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے، بلکہ توحید تو پورے دین کا اصل الاصول ہے، سارے اصولوں کا بھی اصل ہے۔ انبیاء کی بعثت توحید کے لیے تھی، کتابوں کا نزول توحید کے لیے تھا، شریعتوں کا آنا توحید کے لیے تھا، بلکہ پوری جو ایک انسانیت ہے، عالم انس اور عالم جن، ان کی تخلیق توحید کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو توحید میں کوئی خلل برداشت نہ ہوگا، قابل قبول نہ ہوگا۔ اگر توحید میں خلل ہے تو رمضان تو کیا، آپ پوری زندگی روزے رکھیں، ایک روزہ بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ توحید میں خلل کیا ہے؟ توحید تین چیزوں میں اللہ تعالی کی وحدانیت تسلیم کرنے کا نام ہے۔ ایک اللہ تعالی کی ربوبیت، جس کا معنی اللہ ہی رب ہے اور کوئی نہیں، اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ تین چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالی ہی ہم سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے اور کوئی نہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالی ہی اس پوری کائنات کا مالک ہے اور کوئی نہیں۔ اور نمبر تین، اللہ تعالی ہی اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے اور کوئی نہیں۔ ہر قسم کا تصرف، ہر قسم کی تدبیر اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور اس کائنات کا مدبر وہی ہے اور کوئی نہیں۔ جو کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اللہ کے امر سے ہوتی ہیں، کسی کا پیدا ہونا، آنا جانا، کھانا پینا، مرنا، اللہ کے امر سے ہے۔ بارش کے ایک ایک قطرے تک کا گرنا اللہ کے امر سے ہے اور اس کے علم سے ہے۔ سوکھے درخت کا ایک پتا تک کا جھڑنا اللہ کے امر سے ہے اور اس کے علم سے ہے۔ ان میں سے کسی چیز میں کوئی خلل نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، دستگیری کرنے والا، اور وہی ذات روزی عطا فرمانے والی ہے، شفا دینے والی ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا ایک خلاصہ ہے۔ تو کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو۔ اور اگر آپ کے عقیدے میں یہ ہو کہ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں دستگیر، فلاں درگاہ اور فلاں قبہ اور فلاں قبر، مجاورت اور طواف، یہ ساری کی ساری شرک کی بھیانک شکلیں ہیں۔ قبروں پر دیے جلانا، چادریں چڑھانا، یہ ساری کی ساری شرک کی بھیانک شکلیں۔ ایسے لوگ پوری زندگی روزے رکھیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلے اس ایمان کی طرف توجہ دو۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ کتاب و سنت میں جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں بیان ہوئیں ان کے ساتھ ایمان لانا ضروری۔ اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ ایک نورانی مخلوق ہے، نور سے بنی ہوئی، مگر ان کی عبدیت قائم ہے، اللہ کے بندے ہیں سارے، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی پیروی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا۔
فرشتوں کو ان کے مقام سے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، یہ بھی ایمان کا خلل ہوگا۔ ہم نے ایک شخص کا تعویذ توڑ کر جب کھول کر دیکھا، اس میں یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل فرشتوں کو پکارا گیا تھا، اصحاب کہف کو پکارا گیا تھا، اور تو اور ان کے کتے کو بھی پکارا گیا تھا۔ یہ ایک انسان کا عقیدہ ہے، تو ایسے انسان کے روزے کیا قبول ہوں گے؟ یہ تو راندہ خلق ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکاروں کا مستحق۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کا مرحلہ بہت ہی قابل غور۔ مہینے کی آمد ہے، آؤ اپنے عقیدوں کی طرف رجوع کریں، اور عمل اختیار کرنے سے قبل اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ہماری بخشش ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ سے آغاز کر لیں، اپنے مشن کی شروعات توبہ سے کر لیں کہ یا اللہ سابقہ معصیتوں سے، بدعقیدگیوں سے مکمل تائب ہوتا ہوں، اور سچے عقیدے کے ساتھ تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو ایسے بندے کی زندگی بڑی قابل قبول اور قابل ستائش بن جاتی ہے۔ اس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کون سا ذکر زیادہ نفع بخش ہے، استغفار یا تسبیح و تحمید؟ بندہ کثرت سے استغفر اللہ کہے یا کثرت سے سبحان اللہ والحمدللہ کہے؟ شیخ الاسلام کا جواب کہ بندہ اپنے باطن کو جانتا ہے، اپنی زندگی کو سمجھتا ہے۔ کپڑے اگر اجلے ہوں تو ان پر خوشبو استعمال ہوتی ہے تاکہ ان کی مہک اور زیادہ جاذبیت کا باعث بنے، اور کپڑے اگر میلے کچیلے ہوں تو ان کو صابن کی حاجت ہوتی ہے تاکہ ان کو دھویا جا سکے۔ استغفار بمنزلہ صابن ہے، اگر یہ اندر کا باطن میلا کچیلا ہے، معصیتوں سے سیاہ ہے، تو اس کو صابن کی حاجت ہے، استغفار کی حاجت ہے۔ کثرت سے استغفار کرو تاکہ اس کو دھویا جا سکے۔ اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء فإن تاب واستغفر سقل قلبہ۔ ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو اس نشان کو دھو دیا جاتا ہے اور اس کے باطن کو اجلا کر دیا جاتا ہے اور مصفہ اور چمکدار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ اجلا ہو جائے پھر اس کو خوشبوؤں سے معطر کرو، پھر سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو مشن کا آغاز استغفار سے ہو۔ الہ العالمین جو شرک ہو چکا، جس بدعقیدگی کا مظاہرہ ہو چکا، ان سب سے توبہ کرتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لك۔ آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار سچا استغفار کر لے تو ایک بار کے استغفار سے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ 100 سال کے گناہ ہوں، 70 سال کے،
80-90 سال کے گناہ ہوں، ایک ہی بار کے سچے استغفار سے سارے گناہ معاف کر دیں۔ تو یہاں معافی کا پورا امکان موجود ہے، لیکن اس مہینے کی آمد سے قبل عقیدوں کا جائزہ لینا ضروری، کسی قسم کا شرک تو نہیں، رسولوں پر ایمان لانا بھی ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا رکن، اور ایمان لانے کا معنی ان کی رسالت کو قبول کرنا، ان کی نبوت پر ایمان لانا، ان کی تعظیم، ان سے محبت، ان کی اطاعت، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ حقیقت ہے ایمان۔ دل میں ان کی محبت ہو، توقیر ہو، تعظیم ہو، تبجیل شان ہو، کثرت سے درود ہو، سلام ہو، مگر بنیادی نقطہ اطاعت کرنا ہے، اور یہ ایک تعلق ہے رسولوں کی ذات کے ساتھ۔ تعلق ایسا نہ ہو کہ ان کو الہ بنا کر پیش کر دیا جائے، الہ العالمین کی صفات ان کے اندر پیدا کر دی جائے، یہ عقیدے کا انحراف جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ رسول کی اطاعت کی جائے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے جو بھی رسول بھیجے کیا ان کا مقصد ہے الا لیطاع باذن اللہ، صرف ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ رسولوں کی سب سے بڑی تعظیم ان کی اطاعت ہے۔ رسول اپنے آپ کو منوانے آتے ہیں، اپنی اطاعت کروانے آتے ہیں، وہ اطاعت کی جائے۔ اطاعت اگر کر لی جائے تو ان کا سارا مرتبہ اور مقام اور ساری شان اسی دائرے میں محدود ہو جاتی ہے۔ آپ کی اطاعت کرنے والا آپ کے ہر مقام کو مانتا ہے، ہر شان کو مانتا ہے، اور آپ کی اطاعت نہ کرنے والا چاہے لاکھ آپ کا مرتبہ اور مقام بیان کرے قطعاً قابل قبول نہیں۔ رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد ان کی اطاعت کرنا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اصل اطاعت تو اللہ کی ہے، اور اللہ کی اطاعت وہ کر رہا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت چاہیے تو میرے رسول کی اتباع کر رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات اپنے رسول کے تعلق سے منوانا چاہتا ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیجیے، رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع، رسول کی فرما برداری، اور یہی جوہری نقطہ ہے رسولوں کے تعلق سے جو کہ ایمان کا رکن ہے۔ رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی وحی اترتی ہے، جس پر ان کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کے اندر الہ کے اوصاف نہیں ہوتے، رب کی صفات نہیں ہوتی، اور اگر پیدا کرو گے تو وہ عقیدے کا انحراف ہے۔ بس رسولوں کو کلی اختیار دے دینا، عالم الغیب قرار دے دینا، اور ایسا ایسا مرتبہ آپ کو دے دینا جو مرتبہ خالق کائنات کا ہے، یہ کلی اصل مشن سے انحراف کے مترادف ہے۔ یہ ایک غور و فکر کی دعوت ہے کہ پہلے ایمان تو درست کر لیجیے تاکہ کتب علیکم الصیام اس مرحلے پر صحیح معنی میں عمل ہو۔ حسن بصری کا قول ایمان کے تعلق سے بڑا ایک مشعل راہ ہے۔ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلب۔ لوگوں، ایمان ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں، ایمان ظاہری تکلفات کا نام نہیں ہے، ایمان ظاہری تصنع یا بناوٹ کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی محبت میں
جلوس نکالے یہ ایمان نہیں ہے، محبت میں چراغاں کرے یہ ایمان نہیں ہے، ولیکن ما وقر فی القلب، ایمان ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو دل میں جاگزیں ہو جائے، بس رسول پر ایمان دل میں جاگزیں ہو جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر مصدقۃ الاعمال، پھر تمہارے عمل اس حقیقت کی تصدیق کریں، رسول کو سچا مان لیا، مان لیا، اب عملی طور پر دکھاؤ کہ واقعی تم نے رسول کو سچا مانا ہے۔ عملی تقاضا یہ ہے کہ رسول کے ہر فرمان کو مان لو، ہر سنت کو مان لو، آپ کے ہر اسلوب حیات کو مان لو، نماز کیسے پڑھی مان لو، برادری کے طور طریقے کو رسول کی نماز پر ترجیح نہ دو، یہ ایمان کے منافی ہو گئے۔ جب مان لیا اب تمہارا عمل اس کی تصدیق کرے، رسول کی گواہی دے دے، اب تمہارا عمل اس کی تصدیق کرے، مکمل تصدیق، کہ جس رسول کو سچا مان لیا اسی رسول کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اور اگر تصدیق تو رسول کی ہے، پیروی کسی اور کی ہے، یہ زندگی کا وہ تضاد ہے جو قطعاً قابل قبول نہیں۔ پھر کتب علیکم الصیام کا کیا فائدہ؟ یہ خطاب اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تم سے مخاطب ہے، غور کر لو، ایمان پکا ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی، 3 حدیثیں ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھ لے، رات کا قیام کر لے اور شب قدر کی عبادت کر لے، ان 2 شرطوں کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ، ایمان کی اساس درست ہو، کوئی اس میں خلل نہ ہو، کوئی اس میں اضطراب نہ ہو، کسی قسم کا اعتقادی نقص نہ ہو، یہ ایمان ایک شرط ہے، شرط کے طور پر اسے ذکر کیا، روزے رکھے ایمان کے ساتھ، رات کا قیام کرے ایمان کے ساتھ، شب قدر کا اہتمام کرے ایمان کے ساتھ۔ دوسری شرط احتساب کی، احتساب کے 2 معنی، ایک اللہ کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو نہیں، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، ریاکاری نہیں، بلکہ اللہ کے لیے روزے رکھے، اللہ کے لیے قیام کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے شب قدر کا اہتمام کرے، اور دوسرا معنی اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کی نیت، کہ اس کا ثواب اللہ سے لینا ہے، دنیا کی شاباشی، دنیا کی واہ واہ، یہ دنیا کے ہاں طلب جاہ نہیں ہے، عہدے یا مال کی حرص نہیں ہے کہ نیکیوں کے بھرم مارتا پھرے تاکہ دنیا کی نگاہوں میں ترقی ہو اور دنیا سے عہدے ملے، مال ملے، نہیں، احتساباً اللہ سے حصول اجر کی نیت ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العزت ان 2 شرطوں پر، روزے، قیام اور شب قدر کا اہتمام، ان 2 شرطوں کی اساس پر ایسا قبول کرے گا کہ سابقہ گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، بالکل پاک صاف کر دے گا۔ یہ صغیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے ایک بار کی سچی توبہ، بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ یہاں 2 شرطیں، ایمان اور احتساب۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ایک بڑی کڑی ذمہ داری کہ کتب علیکم الصیام سے قبل یا ایھا الذین آمنوا بن جاؤ، سچا ایمان پیدا کر لو، عقیدے کو سنوار لو، اور اگر کوئی انحراف ہے تو سچی توبہ کر کے استقامت پر آ جاؤ، اور پھر روزے رکھو۔ پھر یہ روزے بڑے فائدے اجر ہوں، یہ جو فضائل ہوتے ہیں،
اذکار کے فائدے، روزے کے فائدے، یہ فضائل کب ملتے ہیں؟ جب ایک انسان اعتقادی اعتبار سے کامل ہو، اہل شرف میں سے ہو، اور اگر عقیدے کا جنازہ نکلا ہوا ہو اور ان اذکار پر، فضائل پر زور ہو، یقین کر لو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس ترتیب کو ملحوظ رکھو۔ کتب علیکم الصیام سے قبل یا ایھا الذین آمنوا، عقیدے کی اصلاح، ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، کوئی جھول نہ۔ جس تقدیر پر ایمان، عبداللہ بن عمر کا صحیح مسلم میں قول موجود ہے، اگر تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے اور سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ما قبل اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، تو اللہ وہ سارا سونا قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو۔ ان ہر جو امور ایمان ہیں، ان سب پر ایمان کی صحت جب تک حاصل نہ ہو، عمل قابل قبول نہیں۔ عمل کی اصلاح ضروری ہے۔ کوئی انحراف ہے تو توبہ کر لیجیے اور ایک سچی استقامت کے ساتھ ماہ صیام کا استقبال کیجیے۔ یقیناً ایک بڑی پرفضیلت یہ گھڑی آ پہنچی، یہ مبارک گھڑیاں اور ساعات آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بنیادی طور پر سچا مومن بنا دے، تاکہ اس کامل ایمان کے بعد اس ماہ صیام کا حق ادا کرنے میں آسانی ہو، اور پھر تھوڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے گا۔ ایمان کا اگر انحراف ہے تو پہاڑ جیسی نیکیاں ناقابل قبول ہے، مردود ہے، اور ایمان اگر راسخ ہے تو تھوڑا عمل بھی عند اللہ قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توحید عطا فرما دے، اپنے پیارے پیغمبر کی سچی محبت عطا فرما دے، سچی غلامی کی توفیق دے دے، اور باقی امور ایمان کا بھی صحیح ادراک عطا فرما دے، تاکہ اس بنیادی استقامت کے بعد روزہ اور روزے کے سارے اعمال، ساری عبادات عند اللہ قابل قبول ہو سکیں۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔